بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز 80 چینل۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج کی دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنی ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کا کل بڑا اہم دن ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نہ نکالنے کے حوالے سے آج کیا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، کیا پلان تشکیل دیا گیا ہے کہ جس کے بعد اداروں اور اسپیشلی طور عدلیہ کے اوپر ایسا پریشر ہو اور ایسا پیغام ان اداروں کو جائے کہ وہ عمران خان صاحب کو کسی صورت عمران خان کی ایک جھلک عوام کو نہ دکھا سکیں اور عمران خان صاحب اس جیل کی چار دیواری کے اندر ہی ہمیشہ ہمیشہ کلیئر رہیں، عمران خان صاحب کو باہر نہ لایا جائے۔ یہ سارا پلان کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے جو انتہائی اہم نوعیت کا ٹاپک ہے وہ ہے عائشہ سیف کا، یعنی کہ عائشہ صفدر کا، جو کل تک جنید صفدر کی بیوی تھیں، ان کے درمیان طلاق ہوئی اور جنید صفدر کی بیوی سابقہ بیوی عائشہ صفدر نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا۔ وہ آج کے دن پھٹ پڑی ہیں اور انہوں نے کچھ اہم باتیں منظر عام پر لا کے رکھ دی ہیں، اور یہ باتیں اس طرح کی تھیں کہ جس نے مریم نواز صاحبہ کو ایک بار ہلا کے رکھ دی ہے، تہلکہ مچا کے رکھ دی ہے، اور نہایت حیرت انگیز قسم کی جو انکشافات کی ہیں، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے۔ آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سے کر لیجئے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے، اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ ناظرین اکرام، جنید صفدر اور عائشہ سیف کی جس حالات کے اندر شادی ہوئی یا جس سچویشن کے اندر شادی ہوئی وہ پوری دنیا جانتی ہے، چونکہ یہ شادی کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ یہ شادی آن کیمرہ ہوئی، پوری دنیا نے اس کو دیکھا، بہت سے لوگوں نے مبارکباد دی، اور اس کے اوپر بھی ہم نے ویلاگ کر کے باقاعدہ طور پر شادی کے وجہ سے جو اپڈیٹس تھیں آپ کو اسی چینل پر ہم دیتے رہے۔ اس کے بعد یہ شادی تقریباً، چونکہ بڑے لوگوں کے حوالے سے یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ ان کی شادیاں ایک سمجھوتا بھی ہوتی ہیں، ایک بزنس بھی ہوتی ہیں اور کاروبار بھی ہوتا ہے۔ یہ کچھ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، کچھ دنگ و دولت کے لیے یہ لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ شادی چل گئی، جب تک معاہدہ چلے گا تب تک شادی چلے گی، اور جب یہ معاہدہ ختم ہوگا تب شادی ختم ہو جائے گی۔ چونکہ عائشہ صاحب کے والدین ایک بزنس مین ہیں، ان کے والد ایک بڑے بزنس مین ہیں، اسی طرح نواز شریف صاحب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ ایک اچھی سیاستدان بھی ہیں، نواز شریف صاحب ایک اچھے سیاستدان بھی ہیں، جنید صفدر ایک اچھا سیاستدان اور ایک بزنس مین بھی ہے۔ ان کے کاروبار لندن اور پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ جو شادی ہوئی جس حالات کے اندر ہوئی، لگ یہ رہا تھا کہ ایک پورا جو ہے ایک بزنس کے طریقہ کار کے ساتھ یہ شادی کی جا رہی ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے۔ یہ شادی ہوئی تقریباً چند ماہ چلی، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ڈیورس ہوگی، اور اس سارے معاملے کے اندر اس ڈیورس کو کس صورت اہمیت نہیں دی گئی، یعنی کہ معاملہ میڈیا کے اندر کوئی ڈسکس نہیں کیا گیا۔ وقتی طور پر تھوڑے سے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی، کیا ہو سکتا ہے، وجوہات لوگوں نے جاننے کی کوشش کی، لیکن دو خاندانوں کا معاملہ تھا، یہ بات کی صورت میڈیا کے اوپر نہیں پہنچی۔ اب ہوا یہ کہ جب میں نے پہلے مختلف ویلاگز کے اندر یہ ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آئے روز انٹرویوز ہو رہے تھے، تب بھی یہ معاملہ خاموش رہا، لیکن جس دن بڑی پوری پلاننگ کے ساتھ بشرا بی بی کے خلاف انٹرویو کروایا گیا خاور مانیکا کا، اور جس طرح انہوں نے گھٹیا الزامات لگائے اپنی سابقہ بیوی بشرا بی بی کے اوپر اور عمران خان صاحب کی موجودہ بیوی بشرا بی بی کے اوپر، اور جو پرائیویسی چار دیواری کی اٹھا کے میڈیا کے اندر پھینکی گئی، اور جس طرح ایک عورت کو بدنام کرنے کے حوالے سے عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کی اور تحریک انصاف کو یا بشرا بی بی کو بدنام کرنے کے حوالے سے جو ایک انٹرویو ریلیز کیا گیا، ہم نے اس کے اوپر بھی مذمت کی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ چیزیں پرائیویسی ہوتی ہیں، اس کو اٹھا کے میڈیا کے اوپر پھینکنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہے جو تحریک انصاف والے ہیں، کھل کے بات کروں گا، جو تحریک انصاف والے ہیں، جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، لیڈرشپ ہے چاہے کوئی بھی ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جس طرح بشرا کو ان لوگوں نے بدنام کیا، ویسے ہی مریم نواز کو اور ان کے خاندان کو بھی ہم بدنام کر کے چھوڑیں گے۔ انہوں نے عائشہ سیف جو کہ سابقہ بیوی ہے، میں پھر ذکر کر دوں دوہرا دوں، جنید صفدر کی، اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، سوشل میڈیا پر اس کو پریشرائز کرنے کی اور اسے تھپکی دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ ایک بار سامنے آ کے جنید صفدر کے حوالے سے انکشاف کریں کہ آپ کی شادی کیوں نہ چل سکی، طلاق کی اصل وجہ کیا تھی۔ جنید صفدر نے طلاق دے دی، دونوں خاندانوں کے درمیان ناراضگیاں ہوں گی، خاموشی ہوگی،
اور تحریک انصاف والوں نے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. آپ پی ٹی آئی کے اندر آ جائیں, ہم آپ کو پی ٹی آئی کے اندر ویلکم کرتے ہیں, آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ والی نشست دیں گے, آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیں گے. جو مقام آپ کو نواز شریف لوگوں نے نہیں دیا وہ تحریک انصاف آپ کو مقام دے گی. ہم ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس کا سیاست کے ساتھ اس خاندان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے سیاست میں کسی صورت مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی جب جڑے تب بھی سیاست کے اندر نہیں آئے, اور تحریک انصاف کے ساتھ وہ سیاست میں کسی صورت آنا ہی نہیں چاہتی تھی. جو عائشہ صاحب نے خاموشی توڑی, انہوں نے کہا کہ شادی نہ چلنے کی بنیادی وجہ مریم نواز صاحبہ ہے. مریم نواز صاحبہ کی روک ٹوک, مریم نواز اور جنید صفدر کی ذاتی کوئی دلچسپی نہیں تھی, یا پھر جنید صفدر کی کچھ اور بہت سی پرابلمز تھیں جس کی وجہ سے یہ شادی نہیں چل سکی. دو خاندانوں کے یا دو لوگوں کے یا میاں بیوی کے جو مائنڈ سیٹ تھے یہ میچ نہیں کر رہے تھے, خیالات میچ نہیں کرتے, شادی نہیں چل سکی, ڈیورس ہوگی. تو یہ پرابلم ہوئی ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ایک بار عائشہ صاحب کو اٹھا کے میدان کے اندر لا کے مریم نواز صاحبہ اور جنید صفدر کے خلاف گٹیا اور غلیظ الفاظ استعمال کروا کے عائشہ صاحب سے انٹرویو کیا جائے. عائشہ صاحب نے وائنڈ اپ کر دیا. عائشہ صاحب نے کہہ دیا کہ میں کسی صورت ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں کہ اپنی پرائیویسی کو اٹھا کے مارکیٹ کے اندر پھینکوں. میں نے کسی صورت انٹرویو نہیں دینا, میں کسی صورت اس معاملے کے اوپر بات نہیں کروں گی, اور خدا رہا مجھے کوئی تنگ نہ کیا جائے. اس طرح کا کوئی پیغام سوشل میڈیا پر ان کی جانب سے مبینہ طور پر ریلیز کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے باقاعدہ جب کہا نا کہ ہم اس معاملے کے اوپر اب ڈسکس نہیں کریں گے, یہ ہماری پرائیویسی ہے, تو اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان کو یوتیوں کو لینے کے دینے پڑ گئی, اور اس وقت تک انہیں سانپ سن چکا ہے. اب معاملہ ایک بار پھر پلٹا. چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑا کل کا دن 28 جو ہے تاریخ ہے, اور کل کا دن عمران خان صاحب کے لیے, عمران خان صاحب کی زندگی اور سیاست کے لیے, تحریک انصاف کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے. کل سائفر کیس کے معاملے کے اندر عمران خان صاحب کو عدالت کے روبرو راولپنڈی کے اندر پیش کیا جائے گا. اداروں نے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. روٹس ابھی تک کلیئر نہیں کیے گئے کہ عمران خان صاحب کو کن سڑکوں سے, کہاں سے, کس طرح لے جایا جائے گا, اور کب عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا. یہ کوئی چیز اوپن نہیں کی, کوئی چیز ڈسکلوز نہیں کی. عمران خان صاحب کل پیش ہوں گے, وہاں سے جب پیش ہوں گے ان کی کوشش یہ کہ کوئی شخص عمران خان صاحب کی ایک جھلک نہ دیکھ سکے. عمران خان صاحب کو لا کر عدالت کے اندر پیش کر کے دوبارہ اسی گاڑی کے اندر بٹھا کے عمران خان صاحب کو ہم اڈیالہ جیل راولپنڈی کے اندر منتقل کر دیں. آج کے دن بشرا بی نے اپنے شوہر عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل ملاقات کرنے کے لیے جب وہاں پر پہنچی تو ایک بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا. ایک بندہ جو عمران خان کے حق کے اندر ہو یا مخالف ہو, ایک بندہ موجود نہیں تھا. جب بشرا ملاقات کر کے باہر نکلتی ہیں تو وہاں پر متعدد لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کی شناخت کوئی نہیں کر سکتا. انہوں نے بشرا کے خلاف غلیظ قسم کے نعرے بازی کرنا شروع کر دی. بشرا کے خلاف نہایت گھٹیا قسم کی زبان استعمال کی. انہوں نے کہا کہ جادو ٹو نے نامنظور کے نعرے لگائے. بشرا اور عمران خان صاحب کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کیے. بشرا عمران خان صاحب کی عدت کے اندر شادی کی وجہ سے نازیبا الفاظ استعمال کیے اور گاڑی کا گھیراؤ کیا. ٹھیک ہے, یہ صرف اور صرف ایک پلان تھا. ریزن یہ تھی کہ یہ سارا معاملہ ہم اٹھا کے عدالت کے اندر کل پیش کریں اور انہیں بتائیں جج صاحب کہ یہ معاملہ کل جیل کے باہر ہوا ہے. اگر عوام کو پتہ چلا تو پھر یہاں پر ہاتھا پائی ہو سکتی ہے, معاملات خراب ہو سکتے ہیں, تحریک انصاف والے اور مخالف جماعتیں جو ہیں یہ آپس میں ٹکراؤ بھی کر سکتی ہیں, معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو جیل ٹرائل ہے یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے. اب عمران خان صاحب کو روز باہر نہیں لا سکتے, لہٰذا آپ جو ہیں وہ جیل کے اندر جا کر سارے معاملات کو دیکھیں اور سنیں, ایسے احکامات جاری کریں. یہ صرف اور صرف ایک ایسا پلان تیار کیا گیا ہے جس کے بعد عدالت مجبور ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب کو بھائی آپ نے جیل سے باہر نہیں نکالنا بلکہ جیل کے اندر رکھ کے ہی جو ہے وہ جیل ٹرائل کرنا. ناظرین, ہمارے پاس آج کے ڈیٹ کے اندر جو ویلاگس تھا, جو اپڈیٹس تھیں, آپ کے ساتھ شیئر کی. کل کیا ہوتا ہے دیکھا جائے گا. اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی نوٹیفکیشن کو پریس کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ہم کسی کا اجازت, اللہ حافظ.